نبی کی مدنی زندگی۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پروگرام ہے اسوہ انسانیت پیارے نبی کی مدنی زندگی اسپیشل ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ ناظرین، جہاں آپ پیدا ہوئے وہ شہر مکہ تھا، لیکن آپ کی پیدائش کے بعد مکہ مکرمہ بن گیا۔ جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائے یثرب تھا، اس کے بعد مدینہ منورہ بن گیا۔ جن دلوں میں آپ کا تذکرہ بسا ہے، جہاں آپ مقیم ہیں، وہ دل قلوب مطہرہ بن گئے۔ یتیم پیدا ہوئے، پوری دنیا کے والی بن گئے۔ انسانیت کے لیے آپ سے بڑا رہنما، آپ سے بڑا رہبر، آپ سے بڑا رحم دل، آپ سے بڑا رقیق القلب اور کوئی شخص دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ شخصیت کے جب پیدا ہوئے اور جب ان کی اولاد، نرینہ اولاد نے وفات پائی، تو کہنے والے مخالفین کہنے لگے کہ ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں بچا۔ یہ کہنے والے آج کہیں نظر نہیں آتے، لیکن آپ کا نام دھرتی پر تمام بر اعظموں میں بڑی محبت کے ساتھ گونج رہا ہے۔ آج صرف اس پروگرام اور اس پروگرام کی نشریات سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہ پوری دنیا میں گونج رہی ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے، اور آج بھی آپ کی محبت سے بھرے ہوئے سینے تمام بر اعظموں سے مدینہ کا رخ کرتے ہیں۔ کسی اور شخصیت کے نہ اتنے پیروکار ہیں، نہ اتنے طلبگار ہیں۔ تو آج اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو، بڑا شاندار پہلو، آپ کا دعوتی پہلو، اس کا آج ہم تذکرہ کریں گے۔ دعوت، ناظرین کرام، یہ وہ عظیم مشن اور مقصد ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو زمین پر مبعوث فرمایا، اور آپ کی دعوت کے جو انداز ہیں، جو پہلو ہیں، جو حکمتیں ہیں، جو اس میں خوش اسلوبیاں ہیں، اور جس قدر اس میں ہمدردی ہے، اس کی مثال بھی دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ تو نبی کائنات کی مبارک، منور، معطر سیرت کا تذکرہ، آپ کی دعوت کا تذکرہ، آپ کے اخلاص کا تذکرہ، آپ کی محنت کا تذکرہ، جس میں کہیں طائف میں آپ کے قدم مبارک خون سے بھرے نظر آتے ہیں، کبھی آپ کے راستوں میں کانٹے پڑے نظر آتے ہیں، کہیں پوری دنیا کے مقابل آپ کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو آپ کی دعوتی تگوتاز، جدوجہد، کوشش اور کاوش کے متعلق آج کی گفتگو انشاءاللہ آپ کے گوش گزار پہ کرتے ہیں۔ ہمارا پینل بڑا اسکالرلی پینل ہے، بڑے خوبصورت مہمان ہیں ہمارے، اور ان کی خاص نسبت یہ ہے کہ نبی کے امتی بھی ہیں اور نبی کے شہر مدینہ میں بسے بھی ہیں۔ میں تعارف کرواتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالقیوم عبدالستار صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور پیغام ٹی وی کا جو ایک بڑا خوبصورت ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اس کے بڑے معزز رکن اور ممبر بھی ہیں۔ میاں عتیق الرحمان صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ اسکالر ہیں، ایم فل کر رکھا ہے، اسلامی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، اور آپ بھی پیغام ٹی وی کے ریسرچ اسکالر ہیں، اور بڑا خوبصورت اس میں ایک اضافہ ہے۔ آپ سب احباب کا شکریہ۔ اور میں قاری صاحب کا تعارف بھی آپ کو کرا دوں، قاری عمیر احمد صاحب آج ہمارے اس پینل کا حصہ ہے۔ آپ تلاوت کریں گے، اور تلاوت سے ہی آج کی پروگرام کا آغاز ہوگا۔ تو میں قاری صاحب سے درخواست کروں گا، قاری صاحب تلاوت کلام مجید سے آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم माशा अल्लाह तबारक अल्लाह। नाजरीन, ये जो आयात तिलावत की गई हैं, ये आयात नबी अलैहिस्सलाम के लिए दावत का तरीक़ाकार भी था, आपके लिए स्लोगन भी था, और ख़ुशी की बात होगी आपके लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम टीवी जो इस दौर में मॉडर्न प्लेटफार्म पर दावत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, यही आयत इस पैगाम टीवी का स्लोगन भी है, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। यानी लोगों को आपने दावत देनी है, दीन की तरफ पुकारना है, अल्लाह की तरफ बुलाना है, बड़ी हिकमत के साथ और बड़े प्यार के साथ, बड़े वक़ार के साथ। तो ये माटो है पैगाम टीवी का और ये उसलूब है दावत का, इस्लामी दावत का। मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन इकराम के सेट पर मौजूद हमारे मेहमानान गिरामी के अलावा हमें इंशाअल्लाह इस नशरियात में ज्वाइन करेंगे फ़ज़ीलतुल शेख सैयद रियासत हुसैन शाह। आप भी मदीना यूनिवर्सिटी से फ़ाज़िल हैं। मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ना एक एज़ाज़ है, बहुत बड़ी इल्मी डिग्री है, इस्लाम की बहुत बड़ी ये एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन मदीना की फ़ज़ाओं में सांस लेना ये एक और बाबरकत ज़रिया है, काम है। इसी तरह हमें ज्वाइन करेंगे फ़ज़ीलतुल शेख ज़ैन इरफ़ान अवान। आपने भी एमफिल कर रखा है अद्दावा में, यानी दावत के उसलूब में, इंस्टीट्यूट ऑफ इमाम यूनिवर्सिटी रियाज़ सऊदी अरब से। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अब्दुल क़य्यूम साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मजाज हैं? ठीक हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन। अब्दुल क़य्यूम साहब, दावत तमाम अंबिया कराम का मिशन है, मकसद है, और इससे मुबारक काम दुनिया में कोई नहीं है। बड़े बरगज़ीदा और चुनिंदा लोगों को, शख्सियात को, अंबिया को अल्लाह ताला इस काम के लिए चुनता है और फिर उनकी मदद फरमाता है, और फिर वो जो आसमानी वही है, जो अल्लाह का पैगाम है, वो इंसानियत तक पहुँचाते हैं। तो ये फरमाइए कि ये काम कितना मुक़द्दस है, ये मिशन कितना ज़रूरी है, और इंसानों की हदायत दीन इस्लाम की नज़र में, अल्लाह की नज़र में, नबी कायनात की नज़र में किस कदर ज़रूरी है, कितनी अहमियत है। यानी इस दावत का अंदाज़ा हमें हो जाएगा इसकी मकसदियत का कि एक इंसान का हदायत पा जाना उसको दीन इस्लाम किस कदर अहमियत देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। अल्लाह ताला की तरफ लोगों को लेकर जाना, अल्लाह ताला से लोगों का ताल्लुक़ जोड़ना, इसी चीज़ को हम दावत कहते हैं। कि ये जो अल्लाह की मखलूक है, जो इंसान है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। कुरान करीम कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। तो ये जो इबादत है, ये इंसान का अपने खालिक के साथ जो ताल्लुक़ है, जो कल्बी ताल्लुक़ है, कि इंसान जो है वो जितने भी दुनिया के अंदर ताल्लुकात हैं, उनमें सबसे जो अच्छा और मज़बूत ताल्लुक़ बनाना है वो अल्लाह ताला से बनाना है। तो इस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में इस ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला शुरू फरमाया। सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तक जितने भी नबी या रसूल गुज़रे हैं, उन सब ने इंसानों का जो ताल्लुक़ था वो अल्लाह ताला से जोड़ने के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ़ कर दी हैं, और इसी रास्ते में उन्हें सताया गया, तंग किया गया, मुश्किलात के अंदर जो है वो वाक़े हो गए। उन्हें जो है ना अंबिया किराम को उनके घरों से, उनके इलाकों से बेदखल कर दिया गया, उन्हें लहूलहान कर दिया गया, उनका खून बहाया गया। हर तरह की जो ये तकालीफ़ थी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने बर्दाश्त की, सिर्फ़ एक मकसद के लिए कि ताकि जो इंसान है, इन इंसानों का ताल्लुक़ इनके खालिक के साथ जोड़ दिया जाए। और इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये दावत इल्लल्लाह का काम है, कि लोगों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ना।
اگر ہم بات کریں کہ یہ کام کتنا اہم اور ضروری ہے تو اس کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، سبحان اللہ، کہ اس انسان سے کوئی اور خوبصورت بات کر ہی نہیں سکتا کہ جو شخص لوگوں کو ممن دعا الی اللہ، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آتا ہے. وہ لوگوں کا تعلق، انسانوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے. جو بھی شخص، قرآن کریم کہتا ہے کہ جو بھی شخص یہ کام کرتا ہے کہ وہ لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے تو اس سے زیادہ خوبصورت بات اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہم یہ کہیں کہ کائنات میں اگر کوئی خوبصورت ترین بات ہے جو کسی انسان کی زبان سے نکلتی ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یوسف صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص لوگوں کو بلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، تو اس سے زیادہ خوبصورت بات کسی انسان کی ہو ہی نہیں سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ اس حوالے سے ہماری جو رہنمائی کرتا ہے. قرآن پاک کی ایک بہت ہی مشہور صورت اور چھوٹی سی صورت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر میں اس صورت کا مختصر آپ کو جو ہے مفہوم بتا دوں تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جتنے بھی انسان ہیں یہ سب کے سب گھاٹے اور خسارے میں ہیں، لیکن ان انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس گھاٹے اور خسارے سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا ہے. تو وہ کون سے لوگ ہیں جو اس گھاٹے اور خسارے سے پاک ہیں؟ فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں کہ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے. اچھا، ایمان سے مراد یہاں پر مفسرین نے کیا ہے کہ ایسے لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا علم حاصل کرتے ہیں، وعامل الصالحات، اور پھر اس علم کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. علم حاصل کر لیا، عمل کر لیا، اب تیسرا کام کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اب وہ لوگوں کو اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں تم سے یہ چاہتا ہے. تو اس چیز کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے وہ پوری کوشش صرف کر دیتے ہیں. اور اگر اس راستے میں انہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی مشکل ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس پہ وہ صبر کرتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے متعلق ایک بہت بڑی بات فرمائی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لو ما انزل اللہ علی خلقہ الا هذه السورة لکفتہم، کہ اگر اللہ تعالیٰ سارے کا سارا قرآن پاک نہ نازل فرماتا، صرف یہی ایک صورت، یہ جو صورت العصر ہے جس کا میں نے ابھی مفہوم ذکر کیا، اللہ تعالیٰ صرف یہی ایک صورت ہی نازل فرما دیتا تو یہ کافی ہو جاتی. یہ اتنی جامع صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے. تو یہ کتنی ہی خوبصورت بات ہے. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ دعوت دین کی جو قدر و قیمت ہے وہ کس قدر ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے یہ ارشاد فرمایا فواللہ، قسم اٹھا کر. اچھا، امام الانبیاء علیہ السلام ویسے بھی کہہ دیتے بغیر قسم کے بھی کہیں تو وہ بات جو ہے نا وہ تو سچی بات کرتے ہیں نا، ان کی زبان جو ہے وہ وحی پر مبنی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ یہ جو بات ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں، غیر معمولی بات ہے. رسول کریم نے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص، تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ راہ راست پہ آ جائے، وہ ہدایت پا جائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اتنا اہم ہے کہ اگر کسی شخص کو سرخ اونٹ دے دیے جائیں، جو اس وقت اب بیش قیمت سرمایہ تھا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں، پیارے حبیب علیہ السلام کے دور میں، عہد نبوی میں جو سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے وہ بہت ہی قیمتی سواری تھے.
بہت ہی زیادہ جو ہے جتنے بھی اس دور کے جو امیر کبیر لوگ ہوا کرتے تھے، جو بہت زیادہ صاحب ثروت اور جو صاحب اقتدار ہوا کرتے تھے، اس طرح کے جو اونٹ تھے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی راہ راست پہ آ جائے، وہ ہدایت پہ آ جائے، تم نے اسے دین کی کوئی بات بتائی، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آنے کی کوئی بات بتائی، اور وہ بات جو ہے اس کے دل پہ اثر کر گئی، اور اس بات نے اس کے دل پہ ایسا اثر ڈالا کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی جو پہلی زندگی تھی جس کے اندر گناہ بھی تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا، اس زندگی کو چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آیا۔ تو جس شخص نے اسے راہ راست پہ ڈالا ہے اس کے لیے یہ اتنا اہم ہے کہ اگر اسے سرخ اونٹ بھی دے دیے جائیں تو وہ قیمتی نہیں ہے، یہ اس کے لیے زیادہ اہم ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں یہ زمین جو ہے یہ سونے کے برابر تول کر دے دی جائے تو پھر بھی زیادہ اہم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی ایک شخص راہ راست پہ آ جائے، تو یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ بالکل صحیح عبدالقیوم صاحب، آپ نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی سورہ عصر کی روشنی میں بھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ایک خاص مقصد کے لیے، پھر انبیاء بھیجے تاکہ وہ مقصد یاد دلاتے رہیں، اور بہترین لوگ سورہ عصر کی روشنی میں وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور پھر دعوت کا کام کرتے ہیں اور اس پر آنے والی مشکلات پر صبر کرتے ہیں، اور ایک شخص کا ہدایت پا جانا یہ دنیا کے قیمتی ترین سرمایے سے بھی بہتر ہے۔ میاں تیق الرحمان صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو داعی اعظم ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دعوت کا پورشن وہ ہے جو مکہ میں گزرا۔ ہمارا چونکہ زیر تذکرہ جو موضوع ہے وہ نبی علیہ السلام کا مدنی سیرت کا تذکرہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے ایک وقت دعوت میں گزارا، مکہ میں گزارا، اور وہ بہت مشکل مرحلہ تھا، اور کبھی سارے قبیلے مقابل آ جاتے تھے اور کبھی کوئی اور راہ کی رکاوٹ آ جاتی تھی، آپ استقامت سے کھڑے رہے۔ تو جب مدینہ تشریف لائے نبی علیہ السلام تو اس وقت آپ کی دعوت کا ایک اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، تو اس دور کی دعوت کیسی تھی؟ اس دور کی دعوت کے نمایاں پہلو کیا تھے؟ کس طرح آپ دعوت پیش کرتے رہے مدینہ میں؟ بہت شکریہ یوسف صاحب، آپ نے جو سوال کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی دعوت کے حوالے سے، یہ آپ ایسے سمجھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلے وہ دعوت کہ جس میں انفرادیت تھی، جو ایک ایک فرد کو دی جاتی تھی اور یعنی چھپ چھپا کے دی جاتی تھی، تو جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو پھر وہ دعوت ایک تو عام ہو گئی، اور پھر وہ دعوت ایک ایسی صورت اختیار کر گئی کہ جس میں ایک داعی کا ایک ایک قدم وہ اپنی دعوت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا مظہر بن گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو بازاروں کے اصول وہ بن گئے کہ جو ایک جس کی دعوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، انصاف کا نظام وہ ہو گیا جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے تھے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ میل جول کا انداز وہ ہو گیا کہ جو ایک داعی کا ہونا چاہیے، اور پھر اسلام کی دعوت کو اتنا جو ہے وہ وسعت مل گئی کہ جو وسعت پہلے میسر نہیں آئی تھی۔ یعنی نبی علیہ السلام بطور داعی جو فرماتے رہے مکہ میں، آپ کا عمل تو اس کے مطابق پہلے بھی تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ دعوت کچھ ہے عمل، لیکن یہاں کچھ اور چیزوں پر عمل پیرا ہونے کا موقع بھی مل گیا بطور ریاست جو وہاں میسر جی یہاں پہ ظاہر ہے کہ فضا سازگار مل گئی، تو اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ایک پہلے مشکلات پیش آتی تھیں اس دعوت کو ریاستی سطح پر نفاذ کے حوالے سے، تو وہ یہاں پر دور ہو گئیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ساری اقوام کو جو وہاں پر موجود تھیں ان کو جمع بھی کیا، اور پھر ان کو ایسے اصول پر جمع کیا کہ جس میں ان کی کامن ویلیوز
وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہی تھی، اور جس میں ایسے سمجھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف الخیال لوگ تھے، مختلف الذہن لوگ تھے، ان سب کو ایسے نقطے پر لا کر جمع کر دیا اور سب وہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بدولت تھا کہ جب بھی کوئی ہم پر یعنی کوئی حملہ ہوتا یا کوئی اٹیک ہو تو ہم سب ایک جان ہو کر لڑیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وہ انداز تھا جس میں لوگوں کو جوڑنے کا ایک کام کیا، اور پھر ان کے درمیان وہ کامن ویلیوز جس پر وہ اکٹھے ہو سکتے تھے ان کو ایک جہت دی۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں جو دعوت تھی وہ جہاں ایک طرف یعنی اس کے اشاعت کے اندر اس کے پھیلاؤ کے اندر نشر و اشاعت کے اندر اضافہ ہوا، وہاں اس کے اثر و رسوخ میں بھی بڑی نمایاں تبدیلیاں ہمیں دیکھنے میں نظر آئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک فیصلہ کن حیثیت کے حامل ہوئے، تو پھر آپ کے فیصلوں میں اس دعوت کا رنگ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کیسے جو ہے وہ لوگوں کو اس انداز سے جوڑتے ہیں، اس انداز سے فیصلے فرماتے ہیں کہ وہ ان فیصلوں سے متاثر ہو کر دین اسلام کی طرف آتے ہیں، وہ ان فیصلوں سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور اسلام کی طرف آتے ہیں۔ یہ سارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اندر دعوت، داعیانہ اوصاف، اور پھر آپ کے ہر کام کے اندر ایک دعوت کی جو جھلک ہونی چاہیے، یہ اس کے مظاہر تھے کہ جو بعد میں ہمیں پھر نظر آتا ہے نتیجے کے طور پر کہ چند ہی سالوں کے اندر مدینہ طیبہ بھی اور اس کے ارد گرد بھی جتنے بھی جو علاقے ہیں، جتنے بھی اسلام، وہ وہاں سے نکل کر پھر باہر یعنی پھیلتا ہوا ہمیں نظر آیا۔ تو یہ بیسیکلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، انہی کے مطابق اگر آج ہم اپنی دعوت کو استوار کر لیں اور وہ جو فراخی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں تھی، جو حکمت اس میں تھی، جو موعظہ حسنہ اس میں تھا، اس کو ہم پریکٹیکلی یعنی کوشش تو پہلے بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو ہم اجتماعی طور پر اس انداز سے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، اس پر عمل شروع کر دیں، تو وہ نتیجہ، وہ ساری صورتحال جو اس وقت دیکھنے میں نظر آتی تھی، تو وہ آج بھی جو ہے وہ ہم اس سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کا جو مکی دور تھا اور جو دعوت کے اسالیب تھے اور جو انداز تھے، ان کو جب اقتدار ملا اور نبی علیہ السلام نے بطور حکمران فیصلے صادر کرنے شروع کیے، تو جو دعوت دی جاتی تھی اس کو اقتدار میں دیکھ کر اس کے اثرات بھی لوگوں تک پہنچے، تو وہ بھی ایک دعوت کا ذریعہ بن گئے۔ یہ آپ ہمیں بتا رہے تھے۔ عبدالقیوم صاحب، دعوت کئی طرح سے دی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایک پروفیسر، ایک لیکچرار وہ گفتگو کر رہا ہے، ایک ٹیچر بات کر رہا ہے، اچھا اس کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، وہ اپنی بات کر رہا ہے اور وہ کلاس سے چلا جاتا ہے، کتنا کوئی فیض یاب ہوا ہے، کتنا کوئی سیراب ہوا ہے، اس سے کچھ زیادہ غرض نہیں ہوتی۔ لیکن ایک عام فرد کی دعوت اور ایک نبی کی دعوت، اس میں جو ہمدردی ہے، اس میں جو خیر خواہی ہے، اس میں جو ایک تڑپ ہے، ایک کسک ہے، ایک جستجو ہے، اور ایک ایسی کیفیت ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کو آگ میں گرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، ایک نبی کی وہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو دعوت کا یہ جو نبوی پہلو ہے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ جی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم چونکہ صرف آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھیں، اس میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی، کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کس قدر کوشش کی، جہاں پر آپ کو بڑا واضح محسوس ہو رہا ہوتا تھا کہ یہاں پر جو ہے نا لوگوں نے مجھے اچھا اور مثبت رسپانس نہیں کرنا، مجھے اچھا کوئی نہیں انہوں نے جواب دینا یا میری بات کو نہیں مانیں گے، تو پھر بھی اللہ کے پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام وہاں چلے جایا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک بھی تو کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، کہ اے پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ تو ان لوگوں کو سیدھی راہ پہ لے آنے کے لیے کہیں اپنے آپ کو ہی جو ہے نا آپ خطرے میں، باقی ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا
جو ہے خدا نخواستہ وفات کی طرف اور اپنی زندگی مطلب کے ہلکان ہو رہے ہیں ہلکان ہو آپ رہے ہیں اپنے آپ کو بڑی مشکل میں اللہ ڈال کے رہے ہیں، پیارے اس قدر حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو جھیل رہے ہیں تھے آپ۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لانے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا کرتے تھے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ طیف کی مثال جو ہے بڑی اللہ مشہور ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے گئے، اور انہوں نے کیا جواب دیا کہ وہاں کے جو شرارتی لڑکے یا نوجوان تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، وہ آوازیں کس رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے آ کر کہا کہ اگر آپ کہیں تو یہ جو لوگ ہیں انہیں ہم دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے مسل کے نہ رکھ دیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اگر یہ لوگ میری بات کو نہیں مانتے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ توقع ہے کہ ان کی اولادیں تو ضرور ہی میری بات کو مانیں گے۔ کیسا ایک دائی میں صبر ہونا چاہیے، کیسی برداشت ہونی اللہ چاہیے۔ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سب کچھ برداشت کیا مکہ کے اندر، اگر ہم مکی اور پھر بھی زندگی دعا کی ان کے حق میں۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جو ہے نا وہ کبھی آپ کو مجنون نعوذ باللہ کہہ دیا کرتے تھے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں اگر ہم دیکھیں سب سے افضل ترین انسانوں میں کوئی شخصیت ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس سب کے باوجود آپ کو پتہ تھا کہ انسانوں میں سب سے افضل کوئی انسان ہے تو وہ میں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سنتے تھے، برداشت کرتے تھے، ان پہ صبر کیا کرتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے۔ ان کا تعلق جو ہے نا، اگر یہ دین اسلام سے دور ہیں، اگر ابھی تک ان لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو یہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں۔ اور اسی طرح اس حوالے سے میرے ذہن میں وہ ایک حدیث آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا مجھے نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ نا آگ کے اندر کود رہے ہیں، انا آخذ بحجزکم وانتم تکحمون فیہ، کہ میں لوگوں کو نا ان کی گدھیوں سے، ان کی گردنوں سے جیسے کوئی بندہ نا کھینچ رہا ہوتا ہے کہ نہیں آگ میں نہیں جانا تم نے، میں نے تمہیں بچانا ہے، میں نے تمہیں یہ جو جہنم کی آگ ہے نا ہر حالت میں ہر صورت میں میں نے تمہیں اس آگ کے اندر داخل نہیں ہونے دینا، تمہیں بچانا ہے اس جہنم کی آگ سے۔ تو دعوت یہی چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کام کے لیے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے پوری توانائی صرف کر دی، اپنی پوری کوشش لگا دی، اور پھر اس کے لیے اللہ کے پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں جب مکہ کی زندگی تھی تو مکہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے نا پہاڑ اور ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کبھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن کے اندر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی عزیز ابو لہب کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے جواب میں کیا کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں یہ ایک بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑی فوج آ رہی ہے اور اس فوج نے آتے ہی تم پہ حملہ آور ہو جانا ہے، تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے گی، نیست و نابود کر کے رکھ دے گی، تم میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے جواب دیا بالکل مانیں گے، آپ تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے فوراً بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل بات جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پہ نبی بنا کر بھیجا تھا وہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ تو ابو لہب نے جواب دیا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو ہے نا وہ ہاتھ شل ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات سنی تو اللہ کے پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور برداشت کی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع بھی کیا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی طرف سے پوری کوشش صرف کر دی, کوئی شک کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر جایا جا سکتا ہو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے, اور وہاں پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نہ گئے ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طرح کی توانائی صرف کر دی, ہر طرح کی توانائی صرف کر دی. ناظرین کرام, دیکھیے دو مقامات کا خصوصاً تذکرہ ہمارے مہمان گرامی نے کیا ہے, طائف اور پھر وہ جو پہلی دعوت تھی اپنے اقربا کو, اپنے قبیلے کو. دونوں جگہ پہ اس قدر اذیت کا سامنا داعی اسلام کو کرنا پڑا کہ آسمان نے مداخلت کی. ایک دفعہ طائف میں فرشتہ آ گیا, دوسری دفعہ قرآن کی آیت اتر آئی, لیکن دونوں دفعہ پیغمبر علیہ السلام کا صبر دیکھیے, برداشت دیکھیے, اخلاص دیکھیے, ہمدردی دیکھیے, اور دوسروں کو جہنم سے بچانے کا جذبہ دیکھیے. یہ ہے دعوت کا اصل, یہ ہے دعوت کا اصول. ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود رہے, بڑی خوبصورت موضوع کے مطابق انہوں نے تلاوت کی. قاری صاحب آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے, کیونکہ بریک پہ ہم جا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نہیں ہوں گے. ناظرین بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. آمد مصطفیٰ سے یثرب بنا مدینہ انسان. ناظرین ویلکم بیک. اسوہ انسانیت پیارے نبی کی مدنی زندگی اسپیشل ٹرانسمیشن. بڑی مشکبو محفل ہے, بڑی خوشگوار باتیں ہو رہی ہیں. نبی علیہ السلام کا تذکرہ, پیارے نبی کی دعوت کا تذکرہ, یہ ایک بہت ہی روحانی ایک موضوع ہے, اور بہت ہی ایک یعنی انسانوں کو اللہ سے جوڑ دینے والا مبارک تذکرہ ہے. بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا. پھر یہ دن جمعہ کا دن ہے جو درود کا دن ہے, خصوصاً نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کا دن. نبی علیہ السلام کی شان اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے ناظرین کرام کہ چپے چپے پر زمین پر بھی آپ پر درود پڑھا جاتا ہے, اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی علیہ السلام کی رحمت کے اس انتظام میں خود شامل ہوتے ہیں. ناظرین ریاست مدینہ میں نبی علیہ السلام کی دعوتی سرگرمیوں پر بات ہو رہی ہے, اور ہمیں اس پر مزید تفصیل دینے کے لیے جوائن کیا ہے الشیخ سید ریاست حسین شاہ صاحب. یعنی ریاست مدینہ کی بات اور سید ریاست حسین شاہ صاحب کی زبان سے ہم سنتے ہیں. ہمارے بڑے پیارے مہمان ہیں, اسکالر ہیں, مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں, ہمارے کیپٹل میں موجود ہوتے ہیں, ٹی وی چینلز پر بھی آپ کی دعوتی سرگرمیاں جاری ہوتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست صاحب, یہ خوش قسمتی ہے کہ ریاست مدینہ کے متعلق بات کرنے کے لیے ہمیں ریاست حسین شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے. آپ ریاست صاحب یہ فرمائیے کہ آپ اس دور کے اسکالر ہیں, اور آج جس طرح کی دعوت ہے اور جس طرح کے دعوت کے اسالیب ہیں, جس طرح دعوت کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں, تو نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں, اپنے عہد میں جو دستیاب وسائل تھے دعوت کے, ان میں ایک طریقہ یہ تھا کہ خطوط لکھے جائیں. تو یہ فرمائیے کہ جہاں نبی علیہ السلام نے اور جو پہلو تھے دعوت کے ان کو بڑی یعنی محنت کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑی جانفشانی کے ساتھ ان کو بروئے کار آپ لائے, تو یہ خطوط کے حوالے سے جو دعوت کا ایک سیرت کا خوبصورت اور دل آویز پہلو ہے, اس کو ذرا اجاگر کیجئے. جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. یوسف سراج صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں, پیغام ٹی وی کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے آج ریاست بھی کوئی بات کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جو اسلوب ہیں, اور آپ نے جدید وسائل کو جیسے بروئے کار آپ لائے ہیں, اس کے حوالے سے ایک مثال جو آپ نے دی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ جو لوگ ہیں وہ مہر کے بغیر خط کو قبول نہیں کرتے, جب آپ نے خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا مدینہ کے اس دور میں کہ جب اسلام بہت حد تک غالب آ چکا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ پیغام بھیجا اور خط بھیجا. تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ لوگ خطوط کو بغیر مہر کے قبول نہیں کرتے, جب مہر ہوتی ہے تو پھر اللہ کے رسول لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لچک دکھائی ہے. آپ نے یہ نہیں کیا کہ اچھا نہیں کرتے تو ٹھیک ہے پھر ہم چڑھائی کرتے ہیں, بلکہ اللہ کے رسول نے اس چیز کو لیا
کہ ٹھیک ہے اگر وقت کی ضرورت یہ ہے اور لوگ اس کے بغیر اعتماد نہیں کرتے اور ان کے ہاں ہو سکتا ہے ان کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو اللہ کے رسول نے انگوٹھی بنوائی اور اس پہ محمد الرسول اللہ نقش کروایا، اور جب آپ اس کے بعد خط بھیجتے تھے تو اس پر اپنی وہ انگوٹھی سے مہر لگایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلوب کو اڈاپٹ کیا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار کیا ہے، حالانکہ وہ آپ سے پہلے لوگوں میں موجود نہیں تھی یا بعض جگہوں پہ تھی، عرب میں نہیں تھی، تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تو چونکہ اپنے خاص طریقے کے مطابق ہی چلوں گا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ، تو آپ نے بہترین نصیحت کے ہر اس اسلوب کو اختیار کیا ہے جو اسلام کے منافی نہیں ہے۔ ایک اسلوب آپ کے سامنے یہ بھی رکھا گیا کہ ہم کچھ عرصہ آپ کے الہ کی عبادت کر لیتے ہیں، آپ ہمارے الہوں کو مان لیں، لیکن آپ نے اس اسلوب کو نہیں لیا، کیونکہ یہ اسلوب وہ ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہو جدت پائی جاتی ہے، لیکن یہ اسلامی اصولوں کے منافی تھا، تو اللہ کے رسول نے نہیں لیا۔ بالکل ٹھیک، یعنی جس میں ہمارا میسج ہی ختم ہو رہا ہو، جس میں توحید پر حرف آتا، شریعت کے وہ تو اختیار نہیں کیا جا اصول سکتا۔ نہیں ہیں، انتظام پر کسی کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور علماء امت نے اس کو اختیار بھی کیا ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح آج کل ہمارا تعلیمی نظام ہے اور اتنے سالوں پر محیط ہے، اور اس میں یہ اسباب و وسائل لائے جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول کے زمانے میں تو اس طرح سے نہیں تھے۔ ریاست صاحب، یہ یعنی آپ بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ دعوت کے لیے جو بھی لیٹسٹ پلیٹ فارم ہو اور وہ بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہو، تو اس پر عمل کرنا، اس کو لے لینا، اسے بروئے کار لانا، یہ نبوی دعوت کی حکمت کے عین مطابق ہے، اور یہ آپ کی دعوت یعنی جو آپ کی دعوت تھی اس کے اسلوب کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ جس طرح خطوط کی بات ہوئی تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس طرح آج کل یہ ہمارے سیٹلائٹ ٹی وی چینلز ہیں، جس طرح ڈیجیٹل میڈیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے یعنی ہم آپ کی دعوتی زندگی میں اگر دیکھیں تو اس میں بڑے مراحل نظر آتے ہیں، بڑے پہلو نظر آتے ہیں، یعنی اس میں بڑی ورائٹی نظر آتی ہے، اور ہر جو اچھی چیز ہے اس کو آپ اڈاپٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے قبیلے کو دعوت دی ہے، آپ نے اکیلے اکیلے لوگوں کو دعوت دی ہے، پھر مجمع عام کو دعوت دی ہے، پھر جب لوگ بڑے ہیں تو صفا پہاڑی پر آپ تشریف فرما ہو گئے ہیں تاکہ زیادہ لوگوں تک آواز پہنچ سکے، پھر جب موقع ملا ہے تو آپ نے خطوط لکھے ہیں تاکہ جہاں تک ویسے آواز نہیں جا سکتی تو ریٹن شیپ میں وہاں تک جا سکے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ نبوی دعوت کا مزاج یہ ہے کہ یہ اپنے اثر سے ہم آہنگ ہوتی ہے، یہ اپنے اسلوب میں یعنی ماڈرن چیزوں کو ان کا خیال رکھتی ہے۔ تو یہ جو ٹی وی چینلز ہیں، یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس سے مسلمانوں کو دعوتی اعتبار سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، اس کو بیگانہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم میاں صاحب کو شامل کرتے ہیں۔ جی میاں صاحب، آپ یہ فرمائیے، یہ جو بات ہماری چل رہی ہے کہ دعوت کے لیے زمانے کے جو بہترین اسالیب ہیں ان کو اختیار کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی دعوتی حکمت عملی کے عین مطابق ہے۔ جی یوسف بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں انہوں نے دعوت کے لیے مدینہ منورہ میں آ کر جو طریقے اختیار کیے، ان میں سب سے پہلے تو ایک یعنی لوگوں کو ساتھ جوڑنے کے لیے میثاق کیا، جو ہمارے سامنے ہے کہ ایک اسلامی تاریخ کا پہلا ایسے سمجھے کہ وہ منشور تھا کہ جس نے لوگوں کو جوڑا اور پھر لوگوں تک دعوت پہنچائی۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں سے بالا تر ہو کر یا مذہب سے بالا تر ہو کر ایک انصاف وہاں پر نافذ کیا، جس کی مثالیں ہمارے سامنے بے شمار آتی ہیں، جس نے لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کیا۔ مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایسا کیس آیا، جامع ترمذی کی میں وہ واقعہ بڑے تفصیل کے ساتھ ہے کہ ابن ابیرک یعنی وہ ایک خاندان تھا، وہ 3 بھائی تھے، ان میں 2 بھائی تو وہ پکے مسلمان تھے، ایک ذرا اس میں اخلاقی برائیاں بھی تھیں اور ویسے بھی وہ اسلام کو دل و جان سے وہ قبول نہیں اس نے کیا تھا، لیکن وہ بظاہر یعنی وہ مسلمان، چونکہ بھائی باقی مسلمان تھے تو وہ بھی ایک اسلام کا لبادہ اس نے اڑا ہوا تھا، تو ایک بار اس نے چوری کر لی۔
اچھا چوری کرنے کے بعد قتادہ بن نعمان ان کے چچا تھے رفع، ان کے ہاں چوری کر لی، ہوا کہ وہ باہر سے مال آیا تو وہاں انہوں نے اپنے ایک جگہ پہ رکھا، تو وہاں اس نے وہ یعنی جیسے سمجھے کہ اس کا موقع بنا، اس نے وہاں سے چوری کر لی۔ اب یہ جب چوری ہو گئی تو اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آ گیا، مسلمان تھے تو انہوں نے سب نے مل کے نا، اس خاندان نے انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ ایسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں جی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور کسی دوسرے پر ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پر مختلف یعنی روایت ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک یہودی پر انہوں نے ڈال دیا، اور جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ ایک اپنے ہی خاندان کے ایک اور فرد پر وہ مدعا ڈال دیا کہ جی فلاں نے چوری کی ہے۔ اب جب اس پر ڈالا تو پھر جب ان پر یہ پڑا تو انہوں نے پھر آگے سے بڑا سخت ریاکشن دیا، انہوں نے تلوار نکالی، انہوں نے کہا خبردار تم نے میرے اوپر یہ چوری کا الزام لگا دیا۔ لیکن بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ گیا نا، تو آپ نے وہ سارے حالات سن کر آپ نے فیصلہ قتادہ بن نعمان اور جو ان کا خاندان تھا ان یعنی ابن عبیرک کا، اس کے خلاف دیا۔ اب جو یعنی یہ شخص تھا جسے بشیر بھی اس کا نام کہتے ہیں، اور اس کو تومہ بھی تاریخی کتابوں میں لکھا گیا ہے، تو یہ شخص پھر وہاں سے بھاگا اور بھاگ کے یہ مکہ میں آ گیا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ مل گیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس نے ایک یہودی پر الزام لگا دیا تھا، مفسرین نے لکھا ہے۔ بالکل میاں صاحب، ہمیں وہ مہمان جوائن کر چکے ہیں، یعنی آپ نے واضح کر دی بات کہ نبی علیہ السلام کچھ بھی ہو انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور دعوت کا یہ بہت بڑا انداز ہے کہ آپ میں کوئی کردار کی خامی نہ نظر آئے، کسی کو نظر نہ آئے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، کوئی سی بھی انسانیت کا معاملہ ہو، تو آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں، دعوت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ ریاست صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ۔ ریاست صاحب، یہ جو نبی علیہ السلام کی حکمت عملی تھی، آپ نے خطوط لکھے، اس وقت کے شاہان کو، بادشاہوں کو خط لکھے، تو اس میں حکمت جو تھی اور یہ کن کن کے پاس پہنچے اور اس کا کیا نتیجہ نکلا، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں ان میں آپ نے قیصر روم کو خط لکھا ہے، آپ نے نجاشی کو خط لکھا ہے، اسی طرح دیگر جو بادشاہ تھے ان کو خط لکھا ہے، اور ہرقل کے پاس جو خط پہنچا ہے اس کی تفصیل کتب احادیث میں بڑی صراحت کے ساتھ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی اور یہ کہا کہ اسلام لے آؤ، تمہیں امن مل جائے گا، سلامتی مل جائے گی، تو ہرقل نے اپنے دربار میں وہاں جو مکہ سے حاضر ہوئے لوگ تھے، تجارت اور کاروبار کے سلسلے میں موجود تھے، ان لوگوں سے رابطہ کیا اور کہا کہ ان کو میرے سامنے لایا جائے۔ اپنے پاس بٹھایا اور ان سے سوال کیے، اور ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان کو منتخب کیا گیا سوالوں کے جواب کے لیے۔ تو ہرقل نے ان سے جو سوال کیے، جو پوچھا، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا جو شخص دعوت دے رہا ہے، جو قوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اس کے جو پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بڑھ رہے ہیں، تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہا جو اس کے ماننے والے ہیں بڑے لوگ ہیں یا عام لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں؟ کہا کمزور لوگ ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا اس کے ماننے والے اس کے دین کو چھوڑ کر بھی گئے ہیں، اس سے متنفر بھی ہوئے ہیں؟ نہیں، جو اس کا ہو جاتا ہے واپس نہیں جاتا، رہ جاتا ہے۔ کبھی اس نے عہد کتنی کی ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے تو موقع نہیں ملا، لیکن اتنی بات انہوں نے ضرور کی کہ اس سے پہلے تو نہیں کی، لیکن اب ہمارا معاہدہ ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کرتا ہے، تاکہ تھوڑی سی ایسی بات کہتے ہیں۔ اگر ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے ملامت کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے ملامت کرے گی تو میں جھوٹ بولتا، لیکن میں نہیں بول سکتا۔ ہرقل نے اس موقع پر یہ کہا تھا، جو بات تم نے کہی ہے اگر یہ بات سچی ہے اور جو تم نے اس کے بارے میں گواہی دی ہے، اگر یہ گواہیاں صحیح ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اس جگہ کا مالک بن جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ٹھیک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جب عام ہوئی اور لوگوں تک پہنچی تو پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسر و کسریٰ کس طرح فتح ہوئے،
اور پھر آپ دیکھیں کسرا کے بادشاہ کو جب خط لکھا تھا بادشاہ فارس کو، جب اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے تکبر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا۔ جب خط پھاڑا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب یہ خبر سنی کہ اس نے میرا بھیجا ہوا خط پھاڑا ہے، اور اس نے ظاہر ہے کہ سفارتی طور پر کسی کے خط کو پھاڑ دینا یہ بہت بڑی بد اخلاقی کے زمرے میں غلط حرکت کے، بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزق اللہ ملکہ، اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہ کو بھی پارا پارا کر دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ اور یہ جملہ بعد میں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی یہ بات بعین ہی پوری ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کی امت کے اثر و کسرا کو فتح کرتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اور مسلمانوں کو یہ کامیابیاں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو۔ تو پیغام پہلے سے پہنچ گیا، ان کو سمجھ تو آ گئی۔ ریاست صاحب، یہ جو واقعہ آپ نے بیان فرمایا بڑا خوبصورت شعر اس پر ہمارے شاعر مولانا ظفر علی خان نے کہہ رکھا ہے کہ رکھے وہ یاد خسرو پرویز کا معال، پہنچا ہو جس کے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ، یعنی معال انجام کو کہتے ہیں ناظرین۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ دعوت کی بات ہم کر رہے ہیں تو ہم تک دعوت پہنچ رہی ہے تو آگے ہمارے رویے ہمارا انجام متعین کرتے ہیں۔ کوئی ہرکل ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ بھانپ لیتا ہے، لیکن اگر کوئی نبی علیہ السلام کے نامہ مبارک کو، آپ کی دعوت کو، آپ کے فرمان کو نعوذ باللہ ٹھکراتا ہے یا اعراض کرتا ہے تو وہ پارا پارا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت خوفناک بات بھی ہے، کانپ جانے والی بات بھی ہے۔ تو یہ اس واقعہ سے بڑی اہم بات سامنے آتی ہے۔ ریاست صاحب فرمائیے، نبی علیہ السلام کی دعوت کا ایک اسلوب وہ بھی ہے جب یمن کی طرف آپ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے بھیجتے ہیں، تو یہ جو گورنر بنا کے بھیجا گیا اور دعوتی مقاصد کے لیے بھیجا گیا، یہاں سے آپ کی دعوتی حکمت عملی کیا سامنے آتی ہے؟ جی بالکل، بڑا اہم سوال ہے آپ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتی اور دعوتی حکمت کا بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجنا بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا اور دین کا داعی بنا کر بھیجا اور دین کا پیغام دے کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے پہلے اس بات کا حکم دیا کہ تم نے توحید کی دعوت دینی ہے، اس کو مان لیں تو نماز کا حکم دینا ہے، اس کو مان لیں تو پھر زکوٰۃ کا حکم دینا ہے، اور پھر اس کی تفصیل اور دیگر چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آج کے ہمارے لیے یہ پیغام ہے اس میں، اور یہ سبق ہے اس میں کہ لوگوں کو توڑ کر ہی نہیں بلکہ لوگوں کو جوڑ کر دین کی طرف بلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے، کیونکہ یہود اہل کتاب جو اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی توحید کا، اگرچہ وہ کما حق ہو توحید کو تو نہیں مانتے تھے لیکن توحید کا دعویٰ تو وہ بھی رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے تم نے توحید کی طرف بلانا ہے۔ بڑی اہم بات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اہل کتاب کو کہہ دیجیے کہ آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، مشترک ہے، کی طرف، جی مشترک کلمے کی طرف تم آ جاؤ۔ تو لازمی نہیں ہے کہ انسان اپنی دعوت کا آغاز اختلافات سے ہی کرے، بلکہ اتفاقات سے اور مشترکات سے بھی دعوت کا آغاز کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ریاست صاحب، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندہ انتخاب کرے، بلکہ نبوی دعوت اور حکمت کا تقاضا یہی ہے، اور قرآن کا اسلوب یہی ہے دعوت کا کہ آپ وہاں سے آغاز کریں جہاں ساری چیزیں مشترک ہوں، پھر وہاں جائیں جہاں کوئی اختلاف ہے۔ دائی کو مخاطب کی علمی سطح اور ذہنی کیفیت اور اس کے حالات کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق اس کو دعوت دی جائے، اور جو اس کے لیے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی دوسرے کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں، یہ سمجھیں کہ وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ اس کی دعوت یا اس کی بات کو کس حد تک اور کس انداز میں قبول کر سکتے ہیں، اسی انداز سے آپ دوسرے کو بھی دعوت دیں۔ ہمارے ہاں بسا اوقات ہم لوگ جذبات میں آ کر اور اپنے جو فکری مسالک ہیں ان کو بچانے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ دوسروں کی تکفیر تک بھی کی جاتی ہے، اور پھر اپنوں ہی کے ساتھ ہم سب سے پہلے پردہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا،
بلکہ آپ انتہائی حکیمانہ انداز سے اور انتہائی پیار اور محبت اور مسیحانہ طریقے سے آپ دعوت دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو مد نظر رکھا ہے. ایک داعی کو ایک قرآن و سنت اور توحید کی دعوت دینے والے کو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کی دعوت بھی مؤثر ہو. ریاست صاحب، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام کی دعوت جتنی مؤثر تھی، جتنی مخلصانہ تھی، اور جس قدر اس کے پیچھے ایک درد، کسک اور تڑپ تھی، اس سے ہم یوں دور ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ دعوت میں دعوت کی بجائے ہماری انا اڑے آنے لگتی ہے. ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ میری انا پہ کوئی ضرب تو نہیں پڑ رہی، یا مجھے تو کچھ نہیں کہا جا رہا. اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس خط پھاڑنے کا ہم نے ذکر کیا نا کہ آپ کا خط پھاڑا گیا اور آپ نے اس کے بارے میں کہا تھا اللہ ملک ہوں، تو یہ آپ نے جذبات میں نہیں کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام اور بدلہ نہیں دیا. آپ جذباتی نہیں ہوئے. آپ نے جب بھی، آپ دیکھیں کہ جب آپ طائف کے لیے گئے ہیں، طائف میں دعوت کے لیے گئے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو پتھر مارے گئے. فرشتہ کہتا بھی ہے کہ اللہ کے رسول اجازت دیں تو پہاڑوں میں کچل کے رکھ دیا جائے. آپ کو دکھ بھی پہنچا ہوا ہے، خون بھی جاری ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول نے کبھی بھی اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے انتقام نہیں لیا. آپ نے اگر کسی کے بارے میں بد دعا بھی کی ہے تو اللہ کے لیے کی ہے کہ جب آپ غزوہ احزاب میں خندق کھود رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں اس میں تاخیر کا شکار ہو گئی اور نماز آپ وقت پہ نہیں پڑھ سکے، تو آپ نے اس موقع پر یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہمیں نماز سے مؤخر کر دیا. آپ جنگ کے لیے بھی نکلے ہیں تو کبھی اپنی ذاتی وجہ سے نہیں نکلے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلے ہیں. تو اگر ہم دعوت دینے میں مخلص ہیں، اور جب تک مخلص نہیں ہوں گے اس دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی شک اگر مخلص ہیں تو پھر اس اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو لے کر چلیں، آپ کے طریقہ دعوت کو اپنائیں، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اگر کوئی ذاتی اناد اور اناپرستی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ دین کا کام نہیں کر رہا، وہ اپنی ذات کا نقصان کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں کبھی بھی، ظاہر ہے اللہ کے رسول کے سامنے آپ دیکھیں وہ شخص بھی آیا جس کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر پیشاب کر دیا تھا، آپ نے تو اسے بھی ڈانٹا نہیں تھا. آپ کے سامنے ثمامہ بن اسال کی مثال بھی ہے کہ جب انہیں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا گیا اور اللہ کے رسول اس سے پوچھتے رہے اور اس کا لب و لہجہ جو ہے وہ تکبرانہ تھا، اور لیکن اللہ کے رسول جب آزاد کر دیتے ہیں تو واپس پلٹ آتے ہیں کہ آپ نے آزاد تو کر لیا لیکن اپنا غلام بنا لیا ہے. تو یہ اخلاق اور یہ ظرف بھی ایک داعی کے اندر موجود ہونا چاہیے. یہ دعوت بڑا عظیم کام ہے لیکن اس کے لیے قربانیاں بھی اتنی ہی عظیم چاہیے ہوتی ہیں. ریاست صاحب، آپ مدینہ منورہ میں بھی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، عرب علماء سے ملے، عرب داعیان کرام سے ملے، مدینہ کی فضاؤں میں رہے، وہاں دنیا بھر سے آنے والے داعیان کرام کو دیکھتے رہے. کیا آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں کے مصلحین، واعظین کرام، ان کی دعوت اور عرب کی دعوت میں کوئی فرق ہے یا ایک جیسی ہیں؟ دیکھیں، اس بات کو آپ بھی بخوبی جانتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ناظرین اور سامعین بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو برصغیر کا مزاج ہے نا، اس مزاج میں عمل کرنا کم ہے اور جذبات زیادہ ہیں. جبکہ عرب کے لوگوں کے ہم نے جو چیز دیکھی ہے ان لوگوں میں عمل کا جذبہ زیادہ ہے اور جذبات کم ہیں. وہ اظہار کم کرتے ہیں لیکن عمل زیادہ کرتے ہیں. آپ ربیع الاول کا مہینہ ہے، محبت رسول کی اگر بات کر لیں تو ہمارے لوگ اظہار کر کر کے سیکھتے نہیں ہیں، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں. لیکن عرب لوگوں میں خاص طور پر سعودی عرب اور بلاد حرمین جو ہیں، وہاں پہ جو عمل کا جذبہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ عملی طور پر میں کچھ بن کے دکھاؤں اور عملی طور پر میں اللہ کے رسول کا محب ثابت ہو جاؤں، تو وہ اظہار کم کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر اتنے جذبات اور اتنی لڑائیاں. آج تک وہاں فرقہ واریت کے نام پہ کوئی لڑائیاں نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں مسلمان ہو کے، ایک ہی مسلک کے ہو کے بھی کئی دفعہ اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اور اتنی تقسیمات ہیں اور ہمارے جذبات بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں حکمت سیکھنی چاہیے.
اس حد تک انسان آگے بڑھ جائے کہ دوسرے کی بات سننے کو بھی تیار نہ ہو، برداشت کرنے کو ہو، تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان لوگوں کی حسنات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو انسانی بشری تقاضوں کے تحت انسان میں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر فرمائے۔ لیکن ہم نے وہاں کے لوگوں میں بڑا حلم اور بردباری دیکھی ہے، اور ہمارے ہاں عموماً جذبات زیادہ ہیں، علماء کرام بھی کبھی ان جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ جی۔ مولانا ریاست حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ مخاطب تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں بر صغیر کے مزاج میں عموماً جذبات کا غلبہ رہتا ہے، علم اور حلم سے تمسک اور تعلق ہمارا تھوڑا کم ہوتا ہے عربوں کی نسبت۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اظہار بھی ضروری ہے، محبت رسول میں اظہار بڑا ضروری ہے، اقرار بڑا ضروری ہے، اعتراف بڑا ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ صرف کہہ دینے سے تو بندہ مسلمان نہیں بنتا نا۔ وہ اقبال بھی کہتا ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو کمی ہے ہمارے اندر، اس کو بھی ہمیں پورا کرنا۔ ریاست صاحب بہت شکریہ، آپ کے بڑے اچھے الفاظ تھے، بڑا خوبصورت انداز تھا، نبی علیہ السلام کی حکیمانہ دعوت کے متعلق آپ ہمیں بڑا اچھا گائیڈ کرتے رہے، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ عبدالقیوم صاحب، یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ہے، آپ کی دعوت کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر وہ حکمت، وہ گم شدہ میراث جو حکمت تھی دعوت کی، جو ہم سے چھوٹ گئی، اور وہ اثرات آج کل مرتب نہیں ہو رہے، معاشرے میں وہ تبدیلی نہیں آ رہی، کیونکہ ہمیں یعنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دعوت میں بھی اسوہ اور نمونہ پیٹرن وہ تو نبی علیہ السلام کا ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ بات سننی چاہیے، وہ اگلے بندے کے حالات دیکھنے چاہیے، اس کی نفسیات کا خیال کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی دعوت سے کچھ مثالیں، کچھ ملتی ہیں چیزیں؟ جی جی بالکل۔ دیکھیں یوسف بھائی، گزارش یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ جو میل جول تھا، خاص طور پہ ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر چکے تھے، انہیں وقت دینا، ان کے ساتھ وقت بتانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے جو ہے ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اچھا اس نے بات ایسی کہی کہ آج کے ہمارے جو لوگ ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک داعی کو… عبدالقیوم صاحب، آپ کا واقعہ بڑا اہم ہے اور یہ سبق اس میں بڑا اہم ہے۔ انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو یکجا ہمیں لینا چاہیے۔ ہمیں مہمان نے جوائن کر لیا ہے، تو یہ دو حصوں میں نہ ہو جائے، آپ سے انشاءاللہ سنتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے فضیلت الشیخ زین عرفان امان حافظہ اللہ تعالی۔ آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور سعودی عرب سے فارغ التحصیل ہیں، بڑے میٹھے لہجے میں مطلب دعوت کا ایک جو شاندار نمونہ ہونا چاہیے اس انداز میں بات کرتے ہیں، خاص طور پر قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے اور پھر سیرت کے حوالے سے۔ یہ آپ کے بڑے خاص اور مرغوب موضوعات ہیں، بڑا آپ نے اس میں کام کر رکھا۔ جی زین عرفان صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی الحمدللہ، نبی علیہ السلام کی سیرت کے تذکرے ہیں جی، دعوت کے تذکرے ہیں، جس کے لیے یہ انسان کو بنایا گیا، عبادت، دعوت، وہ باتیں ہیں۔ تو زین صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ دعوت میں کامیابی کیا ایک بہت شاندار خطیب ہونے سے ممکن ہے، وہ بہت جس کو کہتے ہیں شیریں بیان واعظ یا شعلہ بیان مقرر، اس سے بات بن جاتی ہے، یا کوئی کردار کا عمل دخل بھی ہوتا ہے؟ ایک داعی کا کردار اس کی دعوت میں کتنا زیادہ دخل رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی پیاری صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الداعی تھے، آپ الداعی الی اللہ تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ اب اگر آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کے علماء کرام کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہمارے استاد محترم بلکہ ہمارے اساتذہ کے استاد حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ کی مجلس میں تھا، تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آپ نے کردار کی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
40 سالہ جو آپ کی زندگی ہے قبل از نبوہ کی، وہ آپ کی کردار کی زندگی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء رسول اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، اللہ رب العزت نے ان کی سیرتوں کی حفاظت کی، اللہ رب العزت نے ان کی جوانیوں کی حفاظت کی۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آگے چل کر اللہ نے انہیں اس مقام پر فائز کرنا تھا جس مقام کا یہ تقاضا ہے کہ ان کا کردار یا ان کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھ سکے۔ کیونکہ اگر دیکھیں کوئی انگلی اٹھنے والی شخصیت کو منتخب کیا جاتا اور وہ لوگوں کے اندر دعوت کا کام کرتا، تو لوگ کہتے کل آپ یہ کام کیا کرتے تھے اور آج آپ ہمیں یہ منع کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، مشرکین مکہ نے آپ کی دعوت کے مقابلے میں آپ کو مجنو کہا، نعوذ باللہ آپ کو ساحر کہا، آپ کو مسحور کہا، طرح طرح کے برے القابات سے آپ کو پکارا، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمارے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے۔ آپ جس طرح عربی زبان کا ایک شعر بھی ہے کہ لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ، آپ اس اخلاق سے کیوں منع کریں جو آپ خود کرتے رہے ہیں۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت اتنی اجلی ہوئی تھی، ایک سبحان اللہ، سفید لباس کی طرح تھی کہ کوئی انگلی آپ کی طرف یہ نہیں اٹھ سکی آپ کی دعوت کے مقام پر فائز ہونے کی سبحان وجہ اللہ، سے۔ تو یہ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور اللہ اسی طرح اپنے انبیاء رسول کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور الحمدللہ آج تک کوئی انگلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے دشمنان آئے، بلکہ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کے کردار کی طرف کوئی انگلی اٹھ سکتی آپ کے دعوت دیتے ہوئے، تو پھر مشرکین مکہ کو جنگ بدر لڑنے کی ضرورت نہ پیش آتی، جنگ احد کی واہ، ضرورت، جنگ خندق کی ضرورت نہ پیش آتی۔ وہ کردار کا تذکرہ کرتے اور لوگوں کو آپ سے بدظن کر دیتے ہیں، تو لیکن وہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز پائی نہیں سبحان جاتی تھی۔ اللہ، تو آپ کی یہ سیرت، آپ کا یہ کردار، جو بھی دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ علماء کو، داعیان دین کو سیرت پر عمل کرتے ہوئے خاص کر اپنے کردار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کچھ چیزیں جو عوام الناس کے لیے بالکل درست ہوتی ہیں، علماء کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ داعی کا کردار رکھتے ہیں، آپ مصلح کا کردار رکھتے ہیں، اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی برائی سے بچا کرتے تھے اور پھر دوسروں کو ان برائیوں سے بچایا کرتے تھے۔ ذہن عرفان صاحب، یہ بتائیے کہ ایک دائی کو بڑے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی نوجوانوں کے ذہنوں میں بڑے سوالات ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں بڑے سوالات ہیں، آپ کو بھی یقیناً سامنا ہوتا ہوگا، آپ بھی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں۔ ہماری یوتھ اور پاکستان بہت زیادہ یوتھ رکھنے والا ملک ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی دعوت کی حکمت کے تناظر میں ہمیں بتائیے کہ کیا یہ سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں جھڑک بھی دیتے ہیں، ہم ٹوک بھی دیتے ہیں کہ یہ کوئی کرنے والا سوال نہیں ہے، اور وہ ہمت نہیں کر پاتے، وہ توفیق نہیں جٹا پاتے کہ وہ پھر کوئی سوال کر سکیں، ذہنی اشکالات لے کے بیٹھے رہتے ہیں اپنے ذہنوں میں۔ تو نبی علیہ السلام کی سیرت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سننے چاہیے سوالات یا کچھ سوالات رد کر دینے چاہیے؟ بارک اللہ فیکم۔ دیکھیں، اس کی طرف صرف اگر ہم ایک واقعہ ہم اس میں ذکر کر دیں تو آپ کے اس پورا جو آپ نے ایک سوال کیا، یقیناً اسی واقعے کے ضمن میں یہ جواب بھی آ جائے گا۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر نوجوانوں کی اصلاح کس طرح فرمایا کرتے؟ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کی اصلاح کیسے فرمائی؟ اس کو اپنے پیچھے سوار کیا اور پھر فرمایا یا غلام اعلمک کلمات، میں آپ کو کچھ باتیں سکھانے جا رہا ہوں۔ آپ نے ایک اور نوجوان حضرت معاذ ابن جبل، کتنے عظیم صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے پکڑا اور پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ واللہ انی لا احبک، سبحان اللہ کی اللہ، قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا اور اے بات، معاذ میں یہ چاہتا ہوں نماز کے بعد آپ یہ الفاظ نہ چھوڑیں۔ بتائیے حضرت معاذ کبھی چھوڑیں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک اور نوجوان ہے حضرت عبداللہ بن عمر ہے، اللہ اکبر، ان کی بہن حضرت حفصہ نے بتایا کہ
میرے بھائی عبداللہ نے یہ خواب دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے تعریف فرمائی. دیکھیے نصیحت بھی کرنا تھا تو نصیحت سے پہلے آپ نے تعریف فرمائی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نوجوانوں کو اپریشیٹ کرنا یہ کوئی دعوت کے منافی ہے، یا ان کی جو صفات ہیں، سکلز ہیں، ان کا اعتراف کرنا یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے منافی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حفصہ نعم الرجل عبداللہ، یہ جو عبداللہ ہے نا بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، کاش کہ یہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھ لے. راوی سبحان اللہ. کہتے ہیں اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے کبھی رات کا قیام نہیں چھوڑا. دیکھیں جب نصیحت فرمانے والے ایسے ہیں، اور آپ اس نوجوان کا واقعہ سنیے، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں ہر طرح کا گناہ بھی چھوڑوں گا، بس ایک گناہ ہے فحاشی کا جو میں نہیں چھوڑ سکتا. آپ کو شیخ یوسف صاحب پتہ ہونا چاہیے حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں فَزَجَرُوهُ، صحابہ ایک دم سے اس کی طرف لپکے. ظاہر بات ہے صحابہ ابھی دعوت کے طریقہ کار کو سیکھ رہے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ لپکے کہ کیسی غلط بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر رہا ہے، آپ کی مجلس کے اندر آ کر یہ کہہ رہے کہ میں فحاشی کو نہیں چھوڑ سکتا. زنا کا لفظ یعنی انہوں نے بولا واضح طور پر زنا یعنی. کا لفظ بولا واضح طور پر، اس نے کہا میں زنا کو نہیں چھوڑ سکتا. تو کتنی سخت بات ہے، اور وہ بھی رحمت للعالمین کے سامنے. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ادنوہ منی، اسے ذرا میرے قریب کر. او اللہ اکبر. اسے دور میرے نہیں کرو، قریب کرو. سبحان اللہ. دور نہیں کرو، میرے قریب کرو. یہ جو الفاظ ہیں نا، یقین جانے ان پر ہمیں غور سبحان کرنا چاہیے، داعیان دین کو غور کرنا چاہیے. مطلب کوئی گناہ میں ڈوبا ہوا بندے تو کیا آپ اسے دور کر دیں گے اپنے آپ سے؟ اللہ ہم تو اکبر. دور کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ اس مسجد میں آئے کیسے، یہ بات پوچھنے کے لیے کہ آپ اگر یہ گناہ کرتے ہیں آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے لوگوں کے سامنے آ کر مجھ سے اس گناہ کی اجازت چاہی. آپ نے فرمایا اسے میرے قریب کر دو. فَدَنَا مِنْهُ، وہ نوجوان آپ کے قریب ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم مبارک پر ہاتھ رکھا. اس سے سبحان اللہ. علماء کہتی ہیں یہ جو لمس ہوتا ہے، لمس جو آپ نے حضرت معاذ کو فرمایا باقاعدہ ان کے جسم کو پکڑ کر، یا ان کے کئی ایسے واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے ہاتھ کو ایک مرتبہ پکڑا ہوا تھا، تو حضرت عمر نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا اللہ کے رسول میں اپنی جان کے علاوہ سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے پھر اسی موقع پر فرمایا تھا نہیں عمر، جب تک جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرو گے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. انہوں نے فرمایا میں جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. یعنی اس لمس کا بھی دعوت میں بڑا ایک مؤثر کردار ہے. بالکل ٹھیک. مؤثر کردار ہے. دیکھیں بات کے اندر تاثیر بڑھ جاتی ہے، سائنٹیفکی طور پر بھی اور حصی طور پر بھی، معنوی حصی دونوں اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو قریب کیا اور پھر اس نوجوان سے یہ کہا کہ مجھے یہ بتائیے کیا آپ اپنی ماں کے لیے یہ پسند کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں نہیں پسند کرتا میری ماں کے ساتھ کوئی یہ زیادتی کرے. تو فرمایا لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ یہ پسند نہیں اللہ کرتے. اکبر. دوسرا سوال پوچھا کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول. فرمایا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کریں، جس کے ساتھ آپ یہ زنا کریں گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی. پھر تیسرا سوال فرمایا کیا آپ اپنی پھوپھی کے لیے یہ پسند کرتے ہیں؟ اترضى لعمتك؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول میں اپنی پھوپھی کے لیے بھی پسند نہیں. فرمایا وہ بھی کسی کی پھوپھی ہوگی. چوتھا سوال پوچھا، چوتھا رشتہ، یعنی ان رشتوں میں بھی دیکھیں جو چار رشتے ترتیب بڑے قریبی نازک. بالکل، کیا آپ اپنی خالہ کے لیے اس کو پسند کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں میں خالہ کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر لوگ بھی اپنی خالاؤں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے. ماں، بیٹی، پھوپھی، خالہ، چار جذباتی رشتوں کو بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ چیز اس کے منہ سے نکلوائی. اور پھر اس نوجوان نے اقرار کیا کہ اللہ کے رسول اب میں اس گناہ کو چھوڑنے والا ہوں. وہیں پر چند منٹ کے رزلٹ بھی سامنے آ جاتے ہیں، اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے. اور پھر صرف اس پر اکتفا نہیں بلکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. جیسا کہ یوسف بھائی ہم اپنے اساتذہ سے سنا کرتے تھے کہ ہمارے اساتذہ اگر کوئی نالائق طالب علم ہوتا یا پھر کوئی نافرمان طالب علم آ جایا کرتا کبھی، تو اس کی نہ صرف اصلاح فرمایا کرتے بلکہ راتوں کو اٹھ کر اس کے تہجد کے وقت. اللہ اکبر. تہجد کے وقت میں تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پھیر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے. اللہم طہر قلبہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کر رہے ہیں، صحابہ آمین کہہ رہے ہیں، وہ نوجوان یعنی اس کو تزکیہ کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل تھا، اس میں ہر طبقے کا تزکیہ فرمایا. چونکہ نوجوان جہاں خیر کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں وہیں
شر کی طرف بھی زیادہ راغب ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کئی ایک ایسی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسے نوجوانوں کی اصلاح فرمائی، ان کو اپنے قریب کر کے اصلاح فرمائی. تو اگر یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، مساجد کے اندر کوئی بھی ایسا سوال ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اس نوجوان کو اپنے قریب کر لیں، اس کی بات کو اچھی طرح سے سنیں. شاید اسے آپ سے پہلے کبھی کوئی داعی ملا ہی نہ ہو، اس نے اپنے دل کی بات کسی سے کہی نہ ہو، وہ جو کھچڑی پک رہی ہے وہ اس کے دل و دماغ میں پک رہی ہے، آج وہ اس کی زبان پر آئے گی. اللہ نے آپ کو اس کا معالج بنایا، آپ کو اس کا سبحان اللہ. مصلح بنایا. اب آپ اس کے مرض کو سنیے. سن کر جس طرح کوئی بھی ڈاکٹر اپنے مریض کو جھڑکتا نہیں ہے بلکہ اچھے طریقے سے اس کے لیے کچھ میڈیسن کو تشخیص، اس کے مرض کی تشخیص کرنے کے بعد اس کے لیے کچھ میڈیسن کی تجویز کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ بھی اس کو بتائیں گے کہ آپ اس طرح اس گناہ سے بچ سکتے ہیں، اس کا یہ حل ہے، یہ نصوص ہے. اور دیکھیں قرآن مجید میں جو دعوت کے 3 اسلوب بیان ہوئے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. حکمت، موعظہ حسنہ اور مجادلہ باللتی ہی احسن، یہ 3 دعوت کے طریقہ کار ہیں. بالکل زین صاحب، یہ یعنی آپ نے یہ طریقہ کار بھی بتائے 3، ان پہ بات پہلے بھی ہوئی تو، لیکن جو واقعہ آپ نے بیان فرمایا وہ تو بہت زیادہ شاندار ہے اور بہت زیادہ ہمارے زمانے میں کارآمد اس حوالے سے ہے کہ آپ نے بڑی لاجک کے ساتھ اور ایموشنل لاجک کے ساتھ اس نوجوان کو سمجھایا. یعنی نہ تو ڈانٹا، نہ دور بھگایا، نہ سوال کو غلط کہا، بلکہ قریب کیا اور اس کا ایسا علاج کیا کہ وہ خوش ہو گیا، ناراض بھی نہیں ہوا، پریشان بھی نہیں ہوا. تو بہت اچھا واقعہ آپ نے بیان فرمایا. یہ بھی فرمائیے کہ آپ چونکہ ماشاءاللہ ینگ اسکالر ہیں اور نوجوانوں سے تعلق رکھتا ہے، تو کیا خلا ہے اس زمانے میں، ہماری دعوت میں کوئی ایسا خلا ہے جس کو دور کرنا چاہیے؟ خلا کیا ہے اور دور کیسے کیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یوسف بھائی، پچھلے دنوں مجھے یہاں پر راولپنڈی کے ایک یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پر جا کر میں نے نماز کا کورس کروایا. جو وہاں پر نوجوان تھے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، میڈیکل یونیورسٹی تھی، وہاں پر ان کو میں نے 2 گھنٹے کے ٹائم کے اندر انہیں میں نے تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک مکمل نماز کی ٹرانسلیشن پڑھائی. میں نے کہا آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بغیر سوچے پڑھتے ہیں. اچھا آپ یقین جانیے کہ کچھ نوجوان میرے پاس آئے اس لیکچر کے بعد، انہوں نے کہا ہم نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا لانگ ٹائم بیٹھ کر کوئی دینی بیان سنا ہے. چونکہ پریزنٹیشن تھی، سلائیڈ تھی، زیادہ وہ بور بھی نہیں ہوئے، کچھ چیزیں انہیں دکھائی دے رہی تھیں، ان کی اصلاح ہو رہی تھی، وہ الحمدللہ سیکھ رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یوتھ کے درمیان اور علماء کے درمیان ایک بڑا گیپ آ چکا ہے. اس گیپ کو فل کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں مسجد میں اپنی مسند پر بیٹھا ہوں، کوئی چل کر میرے پاس آئے گا تو میں اس کی اصلاح کروں گا. میرا کسی کے پاس چل کر جانا شاید اس سے میری شان میں کوئی کمی آ جائے. حالانکہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں میں مکہ کے اندر بازار لگا کرتے، حالانکہ یہ جو بازار اور میلے ہوا کرتے تھے یہ کوئی قابل تعریف نہیں تھے، اور وہ بھی عربوں کے میلے نا، ان کا تو کلچر اس دور میں کیسا تھا. بالکل مختلف طرح کے گناہ بھی ہوا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ان کے اندر مختلف طرح کے حتیٰ کہ مغنیات بھی ہوا کرتی تھیں. مختلف نوجوان لڑکیاں ان میں اشعار کو گانوں کی صورت میں پڑھا کرتی تھیں، ان میں رقص بھی ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوق عکاظ ہے، سوق مجنہ ہے. آپ حج کے دنوں میں جب یہ بازار مینا میں اور اس کے دائیں بائیں مختلف جگہوں پر لگا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کے لیے اور دین کی دعوت پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ چل کر جایا کرتے. اور آپ سمجھ لیجئے کہ جو مدینہ کے اندر اوس اور خزرج کے لوگ آئے تھے ان لوگوں تک آپ کی دعوت کیسے پہنچی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حج کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. جو نبوت کے 13 سال ہیں مکہ مکرمہ کے اندر، اس میں جو 11 نبوی کا سال ہے اس میں اوس اور خزرج کے 6 لوگوں نے آپ پر وہ ایمان لے کر آئے، آپ کی دعوت کو سنا. اگلے سال ماشاءاللہ وہ تعداد 70 پلس ہو جاتی ہے. آپ کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت بھی دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو، اور اس سے اگر 1 سال پیچھے چلے جائیں جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، ابو طالب جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں. آپ کو سپورٹ کرنے والے لوگ
تو پھر آپ اپنی دعوت کے دائرہ کار کو مکہ مکرمہ سے باہر مختلف قبائل تک لے جاتے ہیں. سیرت کی کتابوں میں بالکل 40 زین بھائی، یہ قبائل آپ کے نے نام بڑا لکھے. اچھا بیان فرمایا. نبی علیہ السلام کی دعوت جو تھی وہ کوئی جگہ چھوڑتے نہیں تھے آپ جہاں انسان موجود ہوں، مریض موجود ہوں، گنہگار موجود ہوں، اور وہاں آپ یہ توحید کی جو ایک دوائی کہہ لیجئے یا ایک علاج کہہ لیجئے وہ لے کے نہ گئے ہوں. اچھا، یہ آپ نے جو واقعہ سنایا وہ تو بڑا الارمنگ واقعہ ہے کہ وہ نوجوان بتا رہے تھے کہ آج تک ہمارے پاس کوئی اتنا پہنچا نہیں، اور جوانی میں پہنچ گئے، اور آج تک اتنا وقت بھی 2 گھنٹے بھی کبھی انہوں نے نہیں دیے تھے. تو آپ یہ فرمائیے کہ اگر یہ گیپ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ داعیان کرام، علماء کرام، مصلحین اعظام اور ہمارے یوتھ ہے ان کے درمیان، تو یہ جو ہمارا ٹی وی چینل ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، پھر تو اس کے ذریعے سے دعوت اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، چونکہ یہ ایک پل کا کردار تو ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک یوسف بھائی، مجھے ایک چھوٹا سا ایک بات یاد آئی کہ سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے راجہی کے نام سے. ٹھیک. ایک مرتبہ ہمارا ایک کورس تھا، شارٹ کورس، ہمیں راجہی میں لے جایا گیا. تو اس ملک وہاں پر لے جا کر انہوں نے ہمیں ایک پریزنٹیشن دکھائی. وہ جاپان کے ایک شہر کی تھی، اور انہوں نے سیٹلائٹ سے اس پکچر کو لیا. تو انہوں نے کہا آپ کیا نوٹ کر رہے ہیں؟ ہم نے جب اکثر ریاض کے علماء تھے مختلف ممالک کے، تو ہم نے جب غور کیا تو ہم نے کہا ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ جاپان میں ہر گھر کے اوپر آپ کو ایک ڈش دکھائی دے رہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ ڈش اصل میں ہمارا ان تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. جہاں تک آپ خود نہیں پہنچ سکتے وہاں تک اس کے ذریعے آپ کی بات پہنچے گی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم جاپان کے، ہماری باقاعدہ فاؤنڈیشن کے اندر کچھ علماء، جاپان کے علماء جو ہیں جو سعودی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، ان کو وہ اس کام کے لیے مختص ہیں کہ وہ جیپنیز لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچائیں. تو ہمیں یہ بات بڑی ہم پر اثر کی، کیونکہ ہمیں پکچر دکھا کر یہ بات بتائی گئی تھی کہ دیکھیں اس ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے جہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں تک آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے، آپ کی بات اور آپ کی دعوت پہنچ جاتی ہے. تو اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہے. الحمدللہ پیغام چینل ہے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے. دیگر ہمارے چینلز ہیں الحمدللہ جو خیر کا کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈیوز ہیں، چینلز ہیں، کہ جہاں تک بعض اوقات ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں تک ہماری بات پہنچ جاتی ہے. الحمدللہ ہمارے جو قرآن مجید کے کورسز چلتے ہیں انڈرسٹینڈ قرآن کے، ہم اس کے آخر میں ایک سروے کرتے ہیں کہ ہم کتنے ممالک سے ہمیں لوگوں نے جوائن کیا. تو یہ نارمل سی بات ہے کہ 20 22 25 ممالک سے لوگ ہمارے کورسز میں شریک ہوتے ہیں. اب میری استطاعت نہیں ہے کہ میں چل کر یو کے بھی جاؤں، یو ایس اے بھی بالکل جاؤں. صحیح، بالکل صحیح. زین عرفان صاحب بہت شکریہ. وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. زین عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بڑے اہم موضوع پر بڑی بصیرت کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی، بڑے اچھے دلائل دیے، بڑا اچھا آپ کا انداز تھا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اکرام، یہاں میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں. یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، یہ جو پیغام ٹی وی ہے، یہ جو سیٹلائٹ چینلز ہیں، یہ دینی چینلز ہیں، یہ کس قدر شاندار کام کر رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا کام کرتے ہیں. میں ایک واقعہ صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ پیغام ٹی وی جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، آپ علماء کی باتیں سن رہے ہیں، اس پیغام ٹی وی کو ایک میسج موصول ہوا ہے. یہ ایک 50 سال سے زائد عمر رکھنے والی خاتون کا میسج ہے. ہماری وہ ماں، ہماری وہ بہن، وہ کیا بتاتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میں پیغام ٹی وی کے پروگرام سنتی ہوں، یہاں جو قرآن مجید کے متعلق بات کی جاتی ہے، قراء اکرام کی بات کی جاتی ہے، قرآن کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، میں وہ سنتی رہتی ہوں. 50 سال میری عمر کے ہو گئے تھے، میں نے ناظرہ تک نہیں قرآن کا پڑھا تھا. یہاں سے میں موٹیویٹ ہوئی اور میں نے سوچا کہ اتنا بڑا یہ فضیلت والا کام، قرآن مجید کو حفظ کر لینا، یہ پیغام ٹی وی بتا رہا ہے، یہ قراء اکرام بتا رہے ہیں، یہ یہاں کے علماء اکرام بتا رہے ہیں، اور میں بد نصیب ہوں کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا. اس نے ناظرین اکرام اس ٹی وی کو دیکھنے کے بعد، یہاں قرآن کی عظمت سننے کے بعد، وہ یعنی قراء کرام کے ذریعے سے ناظرہ سیکھا، اور پھر انہوں نے ایک مجھے میسج بھیجا. وہ میسج یہ ہے کہ پیغام ٹی وی سے میں نے متاثر ہو کر پورا قرآن مجید حفظ کر لیا ہے، اور 15 ماہ میں نے حفظ کیا، اور میرے گھر میں کوئی استاد نہیں، کوئی قاری نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی تھی. یہ ذرا میں پروڈیوسر صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ میسج چلا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو
دعوت کے جدید ٹولز ہیں، یہ دعوت کے جو جدید ذرائع ہیں، وہ دین کا کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اشفاق صاحب ابھی وہ پلے ہو سکتا ہے؟ جی وہ ذرا آپ سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت آپ کو اپنی سمان میں رکھے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی خیر بھلائیاں عطا فرمائے۔ یوسف صاحب آپ اپنی پوڈ کاسٹ میں یا ویسے پروگرام میں پوچھتے ہیں پیغام ٹی وی کے ناظرین سے کہ آپ نے اس پیغام ٹی وی سے کیا سیکھا؟ الحمدللہ اس سے پروگرام سے بہت سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے پیغام ٹی وی سے کیا حاصل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پیغام ٹی وی پر مختلف پروگرام ہوتے تھے حافظ قرآن کی شان کے بارے میں، اللہ رب العزت حافظ قرآن کو کیا شان اور مقام دے کر سنتے تھے، بڑی خوشی ہوتی تھی اور دل میں یہ جذبہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پیغام ٹی وی سے متاثر ہو کر سب سے بڑے اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرما۔ میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا۔ آج الحمدللہ میرا قرآن پاک مکمل ہو گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج میرا قرآن پاک مکمل ہو گیا ہے۔ تو پیغام ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ ان کے تھرو اللہ رب العزت نے میری رہنمائی کی، اور میں نے یہ صرف قرآن پاک حفظ ہی نہیں کیا بلکہ میں نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ حفظ کیا، یعنی پہلے میں اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتی تھی، سمجھتی تھی، پھر اس کو یاد کرتی تھی۔ تو آج میرا قرآن پاک جو ہے وہ 15 منتھ اور 5 یا 6 دن ہوں گے تو اس میں مکمل ہو گئے۔ میرے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنا اللہ مجھے استقامت دے، اللہ مجھے اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی اور اس کے دن بعد تلاوت کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ قیامت والے دن میرے والدین کو وہ عزتوں کا تاج بنانا جس کا تو نے وعدہ کیا حفظ قرآن سے۔ اور اللہ رب العزت میرے بارے اللہ رب العزت دعا فرمانا اللہ کہ اللہ میری بندی میرے قرآن کی آیتیں پڑھتی جائے اور میری جنت کی منزلیں چڑھتی جائے، اللہ مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ ہے پیغام ٹی وی، یہ ہے اس کی دعوت کا اثر۔ میں یہ بھی یہاں بتاتا چلوں کہ یہ ہماری بہن پیغام ٹی وی کی اس دعوت کے مشن کو تقویت دینے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے پیغام ممبر کلب کا۔ وہ ایک بڑا معمولی سا ایک معاملہ ہے، 1000 روپیہ جس کی اب وہ کوئی ویلیو ہی نہیں رہی، لیکن وہ پیغام ٹی وی کے دعوت میں آ کر وہ 1000 روپیہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے کہ کسی کو 50 سال کے بعد حافظ قرآن بنا سکتا ہے، کسی کو تفسیر پڑھا سکتا ہے، کسی کو نمازی بنا سکتا ہے، کسی کے گھر میں نبوی اخلاق لا سکتا ہے۔ تو یہ سلسلہ شروع کیا ہے پیغام ٹی وی نے، منتھلی 1000 روپیہ دیا جاتا ہے اس دعوتی مشن میں۔ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ اس مقدس مہینے میں جب نبی علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں سن رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام سے محبت کا ایک اظہار یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی اس ممبر کلب کا حصہ بنیں، ایک مہینے میں 1000 روپیہ اس دعوتی مشن کو ڈونیٹ کریں تاکہ یہ سلسلہ پوری دنیا میں پھیلا رہے۔ یہ آپ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر بھی شروع کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کی عفت اور عصمت کے تحفظ کے لیے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے ہاتھ سے یہاں بھیجئے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دین کے کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ ضرور میرا خیال ہے ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے، اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ چونکہ ایک پوری فیملی بن گئی ہے، لوگ جو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، دعوت کے سلسلے کے ساتھ جڑتے ہیں، تو پھر پیغام ٹی وی نے بھی جوابی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک قرہ اندازی کی، اور یہ جو ممبر بن گئے ہیں، کافی بن گئے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم نے بڑھانا ہے انشاءاللہ، 1141 ہو گئے ہیں، ان کو اور اوپر لے جانا ہے انشاءاللہ۔
تو ان میں سے پھر قرآن اندازی کے ذریعے سے لائیو یہاں ایک پروگرام میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک نوجوان کا نام نکلا، وہ جذباتی ہو گئے، کہنے لگے میں تو محنت مزدوری کر کے یہ 1000 روپیہ دیا کرتا تھا، تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ایک ایسا خیر کا سبب نکالنا ہے کہ پھر وہ ظاہر عمرے پہ گئے اور وہ ہمیں اپنی ویڈیوز بھیجتے رہے، میسیجز بھیجتے رہے، اتنے خوش کہ جناب آج میں مسجد نبوی میں ہوں، آج میں ریاض الجنہ میں ہوں، آج میں صفا مروہ پہ ہوں. تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی رہی. تو اس دعوت کے میسج کو عام کرنے کے لیے، پوری دنیا تک کام کرنے کے لیے اور ان تک پہنچانے کے لیے جن تک کوئی نہیں پہنچتا، جیسے بتا رہے ہیں نا کہ مسجد کی آواز نہیں سنتے، کوئی مولوی کی آواز نہیں سنتے، تو یہ ذریعہ ہے جس کی آواز ہمارے نوجوان، ہماری آئندہ نسل سن رہی ہے. تو اس میں بھی ہمیں ضرور شامل ہونا ہے. میں تو چاہوں گا کالز کیجئے آپ اور مزید اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیجئے کہ وہ اس میں شریک ہوں. مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ اس میں پہلے سے شامل ہیں، لیکن جو نہیں شامل وہ بھی شامل ہوں اور دوسروں کو بھی شامل کریں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین میں اپنے مہمان نعت خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ابھی ہم بریک پہ جاتے ہیں، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں. آمد مصطفیٰ سے یثرب بنا مدینہ، انسان کو ملا انسانیت کا کرینہ، پیارے نبی کی مدنی زندگی. آمد مصطفیٰ سے یثرب بنا مدینہ، انسان کو ملا انسانیت کا کرینہ، پیارے نبی کی مدنی زندگی. آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو زمانے ابھی نہیں آئے. ناظرین ویلکم بیک ٹو اسوہ انسانیت، نبی علیہ السلام کی مدنی زندگی کے بارے میں پیغام ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن میں. ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے. ناظرین بہت سیر حاصل ماشاءاللہ گفتگو ہوئی، اور سچی بات ہے کہ ہمیں آج بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. مزید گفتگو ہماری جاری ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالقیوم عبدالستار صاحب، میاں عتیق الرحمان صاحب، ریسرچ اسکالر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. تو گفتگو جاری ہے. عبدالقیوم صاحب، میں تھوڑا سا یہ انداز جو ہوتا ہے دعوت کا، جو لب و لہجہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں. وہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے، وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے، بات تو یاد نہیں یاد ہے لہجہ اس کا. تو یہ فرمائیے کہ دعوت میں لہجہ بھی کوئی کردار ادا کرتا ہے، اس پہ بھی کوئی فوکس کرنا چاہیے، اس کی بھی کوئی الگ سے تاثیر ہوتی؟ جی یوسف بھی، یہ لہجہ ہی ہوتا ہے جو دل میں اترتا ہے، جو آپ کی بات کو کسی کے دل میں مؤثر بناتا ہے. کوئی شک. تو بہت سارے واقعات اس حوالے سے ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ جن میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تھا کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں نے جو ہے نا آپ کے مخالف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اور ان لوگوں نے صرف مخالفت برائے مخالفت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا. وگرنہ ان لوگوں کے جو دل تھے وہ کیا کہتے کہ ہم نے کبھی بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام، نہ آپ کی زندگی میں کوئی جھوٹ ہے، نہ کوئی اور غلط بیانی ہے، نہ کوئی بد اخلاقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لہجہ تھا، آپ نے لہجے کی بات کی، تو یہاں پر جو ہے اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ کرام جو ہے اسے ڈانٹتے ہیں. نبی علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا کہ اسے ڈانٹو نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرمائی، اسے بتایا کہ مسجد جو ہے نا یہ اس کام کے لیے نہیں ہوتی. اسی طرح یہ تھوڑی دیر پہلے جو واقعہ ذکر کیا گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ آ کر پیارے حبیب علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے بدکاری کرنے کی اجازت دے دیجیے، میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے. تو وہاں پر بھی جو صحابہ کرام تھے اس شخص کو ڈانٹنے لگے. تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اسے ڈانٹو نہیں، اسے میرے پاس آنے دو. جب وہ آیا تو پیارے نبی علیہ السلام نے اسے ایسے انداز میں سمجھایا، آپ کا جو لہجہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ یہ بدکاری والی یہ جو حرکت ہے، یہ جو کام ہے، تیری والدہ کے ساتھ کی جائے، تیری بہن کے ساتھ کی جائے، تیری خالہ کے ساتھ کی جائے، تیری پھوپھو کے ساتھ کی جائے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یہ الفاظ تھے، یہ لہجہ تھا جس نے اس شخص کو، اور پھر یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ لاجک اسے بتانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے انداز میں
ایسے خوبصورت لہجے میں اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے۔ اسی طرح پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ تو ہے نا زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، پھر آپ کا جو کردار تھا، آپ کی دیکھیں ایک داعی جو ہوتا ہے جب تک اس کے دل کے اندر لوگوں کی خیر خواہی نہیں ہوگی تب تک وہ ٹھیک طریقے سے دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ ایک داعی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو وہ دعوت دے رہا ہے ان لوگوں کے متعلق اس کے دل کے اندر خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، وہ جو ایک یہودی کے پاس نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور بڑے پیارے انداز میں اور لہجے میں بات کی تھی، تو اس کے بھی اثرات بڑے نکلے۔ جی تو میں اسی حوالے سے گزارش کرنے لگا تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ ایک یہودی بچہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا تھا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ اچھا یہاں پر ذرا رک کے ہم دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام عیادت کرنے کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے کس کے پاس کس کے گھر گئے ہیں؟ ایک یہودی بچہ، اور بچہ ہے اور یہودی ہے، جی ایک بچہ، اور وہ اسلام کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اس کے بارے میں کس قدر ہمدردی کے جذبات ہیں، شفقت کے جذبات ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اچھا وہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے، تو محسوس ہونے لگا کہ اس بچے کا جو ہے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، اس کی وفات کا جو وقت ہے وہ قریب ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بچے کو جو ہے دعوت دی کہ اسلام قبول کر لے۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، گویا کہ وہ اس سے مشورہ طلب کر رہا ہو کہ یہ میرا آخری وقت ہے، تم میرے والدین ہو، تم یہودی ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ مجھے اسلام کے اندر داخل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے والد نے اسے جواب دیا اطع ابا القاسم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم جو ہیں ان کی بات، ابو القاسم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابو القاسم کی بات کو مان لیجئے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا اسے آپ مان لیجئے۔ تو وہ بچہ مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ہی خوبصورت الفاظ فرمائے، آپ نے فرمایا اس اللہ تعالیٰ کی ذات کا بے حد شکریہ، اس کی تمام تعریفات اسی کے لیے ہی ہیں کہ جس نے اس بچے کو آگ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جو شفقت پر مبنی آپ کے صرف الفاظ نہیں، آپ کا کریکٹر اور کردار بھی اسی طرح کا ہے کہ آپ عیادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ لوگوں کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کی تاکہ مشکل بھی دور ہو جائے، اور وہیں پر ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں ان لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اچھا انبیاء کرام جتنے بھی ہیں ان کی اگر ہم دعوت کو دیکھیں، ان کی دعوت کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کہیں کسی جگہ پہ کسی مشکل میں پھنسے انسان کو مشکل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی مشکل کو ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اپنی مشکل ہو۔ اس کی جو بیماری ہے اس بیماری سے اسے نکالنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو صرف جو ہے نا ان کی ایک تو ہوتی ہے نا روحانی بیماری، جسمانی بیماریاں جو ہیں ان کے علاج اور معالجے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ میاں صاحب یہ نبی علیہ السلام کی ماشاءاللہ دعوتی حکمت عملی، آپ کی دعوتی سیرت، اس کا بڑا خوبصورت اور یعنی میں کہتا ہوں مہکتا ہوا تذکرہ آج کیا ہے، روح سیراب ہو اٹھی ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو طرز عمل تھا عبداللہ بن ابی کے ساتھ، جو مسلمانوں کا مخالف بھی تھا، جس نے سیدہ عائشہ پہ الزام بھی لگائے، مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچایا، بڑی ساری باتیں بھی کیں، ان کے ساتھ جو طرز عمل تھا نبی علیہ السلام کا، وہ بھی دعوت کا ایک بڑا منفرد پہلو سامنے لاتا ہے، اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے۔ جی یوسف بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے حوالے سے بڑے ہی یعنی
دلی حوالے سے اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے اور اس طرح کا معاملہ کرنے والے کہ وہ اپنے یعنی اپنی آخرت کو سنوار لیں اور ان کے جو معاملات ہیں وہ اس طرح ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ کامیاب ہو جائے. اور یہ عبداللہ بن ابی جس کی آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی زندگی میں بڑی تکلیفیں دی ہیں، زبان سے تکلیفیں دی ہیں، سازشوں سے تکلیفیں دی ہیں، لیکن جب ایسا موقع آیا کہ ان کا بیٹا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا صحابی ہے، آپ پر جان فدا کرنے والا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیجئے، آپ ان کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. یہ ایک داعی کا ایسے سمجھیے کہ اپنے ساتھ ہونے والے برے سلوک کو دور کر کے، یعنی اس کو پس پش ڈال کر ایک ایسا کردار سامنے لانا ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ میری ذات نیچے ہے اور جو بھی انسان ہے اس کو جہنم سے بچانا، آگ سے بچانا، یہ چیز سب سے اوپر ہے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو رویہ اور انداز دعوت کے حوالے سے یا لوگوں کے ساتھ یعنی اس طرح سلوک کے حوالے سے تھا، وہ بھی ایسا کہ دیکھ کر ہی یا وہ سلوک کے ذریعے ہی لوگ جو ہے وہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. اور پھر اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسے اور بھی بے شمار واقعات ہیں. مثلا صفوان بن میاں امیہ. صاحب وقت ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ پارٹیسپیشن کا، اور اپنی جو دعوتی ہماری ایک ٹرانسمیشن تھی اس میں آپ نے بڑے اچھے دلائل دیے، بڑی خوبصورت گفتگو کی، بڑا اچھا اضافہ رہا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کی دعوت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے اور مزید ہمیں پلیٹ فارمز مہیا کرے. اور یہ جو پلیٹ فارم ہے پیغام ٹی وی کا، اللہ تعالیٰ اس کی دعوتی ایفرٹس قبول فرمائے، اس کو مزید دوام اور استحکام نصیب فرمائے. ناظرین اکرام، ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی ہے. دعوت کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا اسوہ وہ تمام داعیان کرام کے لیے نمونہ ہے، وہ سب کے لیے مشعل راہ ہے. ان سے بہتر کوئی داعی اس دنیا میں نہیں گزرا. آپ کی دعوت کے جو کچھ خد و خال آج ہم سمجھ سکے، بیان کر سکے، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دعوت خالص ہونی چاہیے، دعوت اللہ ہونی چاہیے، اور پھر اس کے لیے اخلاص ہونا چاہیے، پھر اس کے لیے جو جدید ترین پلیٹ فارمز مہیا ہوں انہیں بروئے کار لانا چاہیے، اور ایک بڑی ہمدردی کے ساتھ یہ سارا سلسلہ کرنا چاہیے. اور پھر ایسا انقلاب آتا ہے، یعنی جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں پھر ایسا انقلاب آتا ہے کہ ایک انگریز مصنف وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جب آپ کی دعوتی کامیابیوں کو دیکھتا ہے تو وہ ایک کتاب لکھتا ہے دی 100 کے نام سے، پوری تاریخ انسانی میں سے 100 شخصیات کو منتخب کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان سب میں سر فہرست عیسائی ہونے کے باوجود وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں رکھتا، نبی کائنات کو سر فہرست رکھتا ہے. تو یہ کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں. مقصد نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم سنیں، سر دھنیں، یہ مبارک سلسلہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ دعوت کا جو فریضہ ہے یہ امت کے ذمے ہے، یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے. ہم اسے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے بھی اس میں شرکت کرنی ہے. آپ اپنی ذات کی حد تک یا کولیکٹیولی جو بھی دعوت کے لیے ہم کر سکیں، کوئی پلیٹ فارمز مضبوط کر سکیں، یہ ہمیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے داعیان کرام کو صحت، تندرستی، دوام اور استحکام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے دعوت کا بہت سا کام لے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. آمد مصطفیٰ سے یثرب بنا مدینہ، انسان کو ملا انسانیت کا کرینہ، قائم ہوئی یہاں سے اسلام کی ریاست، امن و امان کی ضامن انصاف کی حکومت، پیارے نبی کی مدنی زندگی.